الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الجمعہ کی 9 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو رکوع شروع ہوا ہے، اس میں جمعہ کی نماز کے احکامات اور آداب کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور اس رکوع میں صرف اور صرف فرزندان اسلام، فرزندان توحید وہ مخاطب ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، جیسا کہ آیت کا ترجمہ ہے، کہ اے ایمان والو، جب تم جمعہ کی اذان سنو تو جلدی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو، اور اسی وقت اپنی خرید و فروخت یعنی کاروبار بند کر دو۔ نودیہ جو لفظ ہے، نودیہ، اس سے مراد اذان ہے، جمعہ کی اذان ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ پہلی اذان ہے جو خطبہ سے کچھ دیر پہلے شروع ہوتی ہے۔ اور جو آیت میں لفظ ہے فَاسْعَوْا، تو اس او کا معنی ویسے تو دوڑنا ہوتا ہے، بھاگنا ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ بھاگ کر نماز میں شرکت سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں: قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكینہ والوقار وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم اتموا۔ مسند امام احمد جلد 2 پیج 460۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے کہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کی اقامت سنو تو بھاگ کر نہ آؤ، بلکہ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ نماز کی طرف آؤ۔ جو رکعتیں مل جائیں وہ امام کے ساتھ پڑھو، اور جو فوت ہو جائیں انہیں سلام کے بعد پورا کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء خیر نے سعی یعنی بھاگ کر معنی نہیں لیا، بلکہ سعی کا یہ معنی لیا ہے اخلاص النیتی والعمل، یعنی ارادہ کر لو
اور وہاں جانے کی تیاری شروع کر دو، یعنی جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے اس او کا مطلب بھاگا جانا نہیں ہے، بلکہ ارادہ اور عمل ہے کہ جلدی جلدی اپنے اس ارادے اور عمل اور نیت کو جو ہے عملی جامہ پہناؤ اور جلدی جلدی جمعہ کی تیاری کر لو. اس سے مراد یہ لیں گے وقار، تمکنت، سکون کے ساتھ نماز کی شرکت کرنی چاہیے، نماز میں شرکت کرنی چاہیے. اب آگے جو آیت کا ایسا ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ جو ہے مراد یہ ہے کہ انسان خرید و فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ خرید و فروخت کو ختم کرنے یا پابند کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اس کو ٹوٹلی طور سے بند کر دو، سٹاپ کر دو، یعنی جمعے کے وقت بند کرو، اس کو سٹاپ کرو. بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو مشاغل تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں یا جماعت سے روکتے ہیں، ان کو بھی بند کر دو جو تمہاری نماز میں رکاوٹ بن رہے ہیں. سب کا ترک کرنا ضروری ہے، یعنی خرید و فروخت کے علاوہ جتنے بھی انسان کے کام کاج ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کہیں دفتر میں ہے، تو وہ سارے سسٹم بند کر دو اور جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کرو. اور خرید و فروخت کا جو یہاں وازر البیع کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور سے خصوصی طور سے جمعہ کے روز لوگ باہر سے آتے ہیں، دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں اور خرید و فروخت کرنے بھی آتے ہیں، کچھ چیزیں خریدنے آتے ہیں. جیسے آپ اکثر دیکھیں گے کہ باہر مساجد میں تسبیحات یا ٹوپیاں، اس طرح کی مختلف چیزیں، مسواکیں، عطر، خوشبوئیں، یہ اکثر لوگ، آپ مدینہ شریف جائیں یا مکہ شریف جائیں تو باہر لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ خریدتے بھی ہیں. تو اس لیے یہاں وازر البیع کا لفظ فرمایا گیا ہے کہ چونکہ اس دن خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے، بیچنے کے لیے اپنا لوگ سامان لاتے ہیں اور لوگ وہاں جو آتے ہیں وہ ان کو خریدتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. پھر ملحقہ عبادیاں ہیں جو مسجد کے ساتھ یا شہر کے ساتھ ہیں، جیسے گاؤں کے پاس ہوتا ہے، تو وہاں وہ بستیوں کے لوگ جمعہ کے دن جو ہے بڑی چہل پہل سے آتے ہیں، وہاں رش ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، خرید و فروخت کا بازار گرم ہوتا ہے. اس لیے یہاں وازر البیع اس کا ذکر خصوصی طور سے فرمایا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے، یعنی خرید و فروخت اور جملہ دوسرے مشاغل کو پسے پشت ڈال کر نماز سے جمعہ کی تیاری میں مگن ہو جاؤ، لگ جاؤ اور جلدی جلدی جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پہنچو. یہ تمہارے لیے جو حاضری ہے تمام چیزوں سے زیادہ سود مند ہے، نفع بخش ہے. اس لیے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. عزیزان گرامی قدر، اگلے کلپ میں انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑا سا تعارف ہوا جمعہ کی وجہ تسمیہ، پھر اس کی ابتدا کب ہوئی، پھر جمعہ کے بارے میں کچھ ضروری مسائل میں عرض کروں گا. باقی آج میں دروس نہیں کروں گا، صرف اسی آیت پہ 6-7 جتنے بھی کلپ بنیں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوشے گزار کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.